السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز ساتھیوں، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت کم و بیش 800 یا 1000 سال رہی ہے۔ یوں تو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ اگر دیکھا جائے تو بہت قدیم ہے، لیکن ایک زمانہ وہ بھی ہے کہ جب محمد بن قاسم ہندوستان کے اندر آیا اور اس کے بعد ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ 6000 کی فوج لانے والا شخص جب ہندوستان پہنچتا ہے اور ہندوستان کے اندر جب جنگ و جدال ہوتا ہے اور وہ فتح پاتا ہے تو اس کے ساتھ 40,000 فوج ہوتی ہے۔ ایک دور ہندوستان کا وہ ہے کہ جب یہاں پر مسلمانوں نے حکومت کی، مغل نے حکومت کی، لودھیوں نے حکومت کی، خلجیوں نے حکومت کی اور اسی طریقے سے پٹھانوں نے حکومت کی، اور آخری دور مغل بادشاہوں نے ہندوستان کے اندر حکومت کی۔ مغل دور کے اندر ہندوستان سونے کی چڑیا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مغل دور حکومت وہ دور ہے کہ جب ہندوستان کے اندر پوری دنیا سے سونا کھنچ کر آ رہا تھا، کیونکہ اس زمانے کے اندر زر مبادلہ کسی بھی چیز کو اگر بیچا جائے تو دوسرا ملک اس زمانے کے اندر جب خریداری کرتا تھا تو وہ بدلے میں سونا دیتا تھا۔ ہندوستان کے اندر مسالہ جات کی بھرمار تھی، ہندوستان کے اندر ریشم بن رہا تھا، ہندوستان کے اندر جو مسالہ جات تھے وہ پوری دنیا کے اندر جا رہے تھے۔ ایسے موقع پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی نظر جب ہندوستان کے اوپر پڑی 1612 میں، تقریباً 1612 میں ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کے اندر آئی اور سب سے پہلے سورت کے اندر انہوں نے اپنا گوڈاؤن بنایا، اپنی تجارت شروع کی۔ سورت کے بعد احمد آباد، اسی طریقے سے کلکتہ، کھمبات، مختلف جگہ پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے مراکز قائم کیے، لیکن وہ دور مسلمانوں کا بہت ہی مضبوط دور تھا۔ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی حکمرانی تھی۔ اس زمانے کے اندر انگریزوں نے بغاوت کی، اس بغاوت کے نتیجے میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مقابلے کے لیے اپنی فوج بھیجی، انگریزوں کو شکست ہوئی، اور اس وقت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے اندر انگریزوں نے آ کر معافی مانگی اور حضرت سے درخواست کی کہ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دی جائے۔ اس موقع پر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کیا کہ کمپنی نے جس سے قرض لیا ہے، جتنے لوگوں سے ادھار مال لیا ہے، وہ سارا کا سارا مال واپس کرے۔ کمپنی سے لڑائی میں جو نقصان حکومت کا ہوا ہے وہ ساری کی ساری رقم کمپنی اپنی جیب سے ادا کرے گی، اور تیسری شرط یہ رکھی کہ کمپنی کا جو سرغنہ ہے، جو کمپنی کا مالک ہے، جو کمپنی کا ہیڈ ہے، اسے ہندوستان سے نکال دیا جائے۔ انگریزوں کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی چارہ نہیں تھا، انہوں نے ان تینوں شرطوں کو منظور کیا، اور اس کے بعد سکون و عافیت کے ساتھ ان کی جو مکارانہ انداز تھا اسی کے ساتھ وہ ہندوستان کے اندر رہنے لگے۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ مغل دور حکومت یہ سمجھیے کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد کمزور پڑ گیا، اور اتنا کمزور کہ پورے ہندوستان کے اندر طوائف الملوکی کا دور شروع ہو گیا۔ جگہ جگہ پر لوگوں نے اپنی حکمرانی کا دعویٰ شروع کر دیا۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ دیکھا کہ اب مسلمان کمزور ہو چکے ہیں اور دہلی کے اندر جو سلطنت ہے وہ کمزور ہو چکی ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی نے دوبارہ اپنے پنجے گاڑے، کلکتہ کے اوپر قبضہ کیا اور مختلف جگہ پر قبضہ کرتے رہے۔ لیکن اس موقع پر بھی ایک شیر تھا جسے ہم اور آپ ٹیپو سلطان
کے نام سے جانتے ہیں، وہ واحد شخصیت کہ جب تک وہ زندہ رہا انگریزوں کو کبھی یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ 1799 میں جب ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا، اس وقت انگریز یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ اب خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ 1803 کے اندر جب شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھا کہ اب انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے حکومت کے اندر طاقت نہیں ہے، حکومت کے اندر قوت نہیں ہے، اور حکومت اب انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اب اسلام کے اوپر یلغار ہو رہی ہے، اب مسلمانوں کو تڑپایا جا رہا ہے، اب دین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، تو 1803 کے اندر وہ مرد مجاہد یہ اعلان کرتا ہے کہ اب ہندوستان کے اندر جہاد فرض ہو چکا ہے، انگریزوں کے خلاف لڑنا اب ضروری ہو چکا ہے۔ 1803 کے اندر سب سے پہلے اگر کسی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے تو وہ ایک مسلمان ہے، وہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس کی وجہ سے جو انگریزوں نے ان کو تکلیفیں پہنچائی اور جو ان کو ستایا اور جتنا ان کو پریشان کیا وہ ایک مستقل باب ہے۔ ان کے مدرسے کو زمین دوز کر دیا گیا، ان کے اوپر چھپکلیوں کا لیپ لگا دیا گیا، لیکن یہ وہ مرد مجاہد ہے جو اعلان کرتا رہا کہ انگریز کے ساتھ رہنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ حضرت نے اپنے زمانے کے اندر اپنے 2 شاگردوں کو تیار کیا، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید، اپنے 2 شاگردوں کو تیار کیا۔ یہ 2 شاگرد پورے ہندوستان کے اندر پھیلے، حضرت کا انتقال ہو گیا لیکن ان کے شاگردوں نے پورے ہندوستان کے اندر گھوم گھوم کر لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ اب دیش غلام ہو چکا ہے، اب ہندوستان کے اندر اگر رہنا ہے تو انگریزوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ 1831 کے اندر انہوں نے اپنی فوج کو جمع کیا اور اس کے بعد یہ بالا کوٹ کی پہاڑی پر 1833 کے اندر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ آج بھی ان کی قبر مبارک بالا کوٹ کی پہاڑی پر موجود ہے۔ اب یہ تو شہید ہو گئے لیکن ان کے جو شاگرد تھے، ان کے ساتھ جو لوگ تھے جو جہاد کے اندر شریک تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہم مقابلہ تنے تنہا نہیں کر سکتے، وہ پورے ہندوستان کے اندر پھیل گئے۔ اب انہوں نے ہندوؤں کو بھی ساتھ لینا شروع کیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی یہ سب سے پہلی جنگ آزادی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ 1831 اور 33 میں جو جنگ آزادی لڑی گئی یہ سب سے پہلی جنگ آزادی ہے۔ 1857 سے پہلے مسلمان جاگ چکا تھا، چونکہ اقتدار مسلمانوں کے ہاتھوں سے گیا تھا، اس لیے مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے انگریز اس ملک کے اوپر قابض ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کرے، اس لیے 1831 کے اندر ہی ان کے ساتھ جنگ کرنے کا مسلمانوں نے پورا ارادہ کر لیا تھا، اور 1833 میں بالا کوٹ کی پہاڑی پر وہ مقابلہ بھی ہوا لیکن اس میں ناکامی ہوئی، اور اس کے بعد 1857 کے اندر وہ واقعہ پیش آیا کہ جب پورے ہندوستان کے اندر ایک ساتھ انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا گیا، لیکن اس موقع پر مسلمانوں کو ناکامی ہوئی، ہندوؤں کو بھی ناکامی ہوئی، اور انگریز پورے ہندوستان کے اوپر قابض ہو کر لوگوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگا۔ اس موقع پر شاملی کے میدان کے اندر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسی شخصیات نے سامنے آ کر شاملی کے میدان کے اندر مقابلہ کیا۔ اسی موقع پر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جب مجلس مشاورت منعقد ہوئی اور یہ کہا گیا کہ انگریزوں کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے تو لوگ تذبذب کا شکار تھے، سب مشورے دے رہے تھے، لیکن اس موقع پر لوگوں کو جب تذبذب کا سامنا ہوا، مولانا قاسم نانوتوی وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے یہ کہا کہ آج بھی مسلمان 313 مسلمانوں سے کم ہے،
تو لوگوں کو شرح صدر ہو گیا کہ نہیں 313 سے زیادہ آج مسلمان موجود ہے، اور اس کے بعد یہ شاملی کا جہاد ہوا، لیکن یہ ناکام ہو گیا۔ اور اس کے بعد انگریز نے پورے ہندوستان کے اندر یہ مہم چلائی کہ وہ لوگ جن کے والدین شہید ہو چکے ہیں، جن کے والد شہید ہو چکے ہیں، وہ بچے جو یتیم ہو چکے ہیں، ہم ان کو ایجوکیشن دیں گے، ہم ان کو تعلیم دیں گے، ہم ان کو مفت پڑھائیں گے، ہم ان کو مفت کھلائیں گے، ہم ان کو مفت تعلیم دیں گے، مفت کپڑے پہنائیں گے، ہم رہنے کی جگہ دیں گے۔ اس موقع کو دیکھ کر وہ درویش صفت لوگ جنہوں نے دیکھا تھا کہ ان کے آباء و اجداد انگریزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، آج انگریز ان کو اچکنا چاہتا ہے۔ اس موقع پر 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور اس موقع پر ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہم بھی مفت کھلائیں گے، ہم بھی مفت پلائیں گے، ہم مفت پہنائیں گے، ہم کپڑے دیں گے، ہم تعلیم دیں گے، ہم تمہارے بچوں کو حافظ بنائیں گے، ہم تمہارے بچوں کو عالم دین بنائیں گے، ہم ان کو پڑھائیں گے لکھائیں گے۔ قوم کے سامنے انہوں نے اپنی بات کو رکھا۔ اگر انگریز یہ کہتا تھا کہ ہم بچوں کو مفت پڑھائیں گے، مفت کھلائیں گے، مفت لکھائیں گے، مفت رہنے کی جگہ دیں گے، تو اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ حکومت اس کے ہاتھ میں تھی، اقتدار اس کے ہاتھ میں تھا، مال و دولت اس کے پاس تھی، لیکن یہ لوگ جو غریب غربا ہیں یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم مفت کھلائیں گے، ہم مفت پلائیں گے، ہم رہنے کی جگہ دیں گے۔ ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ انہوں نے قوم کو جگایا اور قوم کے سامنے یہ بات رکھی، اگر یہ مدارس زندہ ہے تو قوم زندہ ہے، اور اگر یہ مدارس مر گئے تو سمجھ جاؤ کہ قوم مر گئی، اسلام مر گیا۔ لوگوں نے چندہ دیا، دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد رکھی گئی تو ایک شاگرد مولانا شیخ الہند، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، یہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد ہیں۔ انہوں نے دارالعلوم کی بنیاد کی مقصد کو سمجھا، اور سمجھنے کے بعد یہ خود جنگ آزادی کے لیے کھڑے ہوئے، اور حضرت کے کارنامے وہ ہیں کہ جو مستقل حیثیت رکھتے ہیں۔ جمعیت الانصار کے نام سے ایک جمعیت بنائی گئی، انجمن ثمرت التربیت کے نام سے ایک انجمن بنائی گئی، تحریک ریشمی رومال چلائی گئی، اور جب حضرت کو مالٹا لے جایا گیا اور اس کے بعد جب عام معافی کا اعلان ہوا اور ہندوستان کے اندر آپ واپس آئے تو ایک نواب آ کر آپ سے کہتا ہے یہ انگریزوں کی سازش تھی کہ حضرت آپ تو حدیث پڑھانے والے ہیں، تفسیر پڑھانے والے ہیں، آپ تو قرآن و حدیث پڑھانے والے ہیں، آپ اب انگریزوں کے خلاف نہ کھڑے ہوئیے، مسند سنی ہو چکی ہے، آپ مسند پہ بیٹھ جائیں اور مسند پہ بیٹھ کر آپ لوگوں کو حدیث کا درس دیں، آپ قرآن کا درس دیں، آپ لوگوں کو پڑھائیں۔ اس موقع پر اس درویش صفت آدمی نے یہ کہا کہ میں انگریز کی زمین میں جینا تو کیا مرنا بھی گوارا نہیں کرتا، میں کمزور ہو گیا، میرے اندر طاقت نہیں ہے، میرے اندر قوت نہیں ہے، لیکن میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ مجھے ایک چارپائی پر لٹایا جائے اور شہر در شہر لے کر کے جایا جائے، قریہ در قریہ لے کر کے جایا جائے، گلی در گلی لے جائے، کوچوں میں لے جائے، اور میں یہ اعلان کر دوں کہ انگریزوں کے ساتھ رہنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ وہ درویش صفت آدمی ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کا سپوت ہے، مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی یہ جنگ آزادی میں شریک رہے، حافظ ضامن شہید یہ شاملی کے میدان میں شہید کر دیے گئے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یہ جنگ آزادی کے اندر شریک رہے، مولانا قاسم نانوتوی یہ جنگ آزادی کے اندر شریک رہے، اور مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی کے شاگرد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی یہ جنگ آزادی کے اندر شریک رہے، اور اس کے بعد 1947 کو ہندوستان آزاد ہو گیا۔ بہت بڑی محنت و مشقت کے بعد، علماء کرام کی قربانی کے بعد، جد و جہد کے بعد لاکھوں علماء کرام کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت پر
اور ان کی شہادت کی بنا پر جب ہندوستان آزاد ہوا تو اس وقت 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی. ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی اور ان کے علاوہ بھی دوسرے لوگ اس کے اندر شریک رہے ہوں گے. ایک کمیٹی بنائی گئی جو ہندوستان کے قانون کو مرتب کرے، ہندوستان کے آئین کو مرتب کرے، تاکہ ہندوستان کے پاس ایک نظام ہو اور ایک جمہوری حکومت چل سکے. مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی بار بار یہ کہتے رہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو مذہبی آزادی ملنی چاہیے، اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر مسلمانوں کو بار بار یہ بتاتے رہے کہ آپ کو مذہبی آزادی ملے گی، آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا مکمل اختیار ہوگا. پھر 1947 کو ہندوستان آزاد ہو گیا، اور آزادی کے بعد یہ قانون مرتب ہو گیا جو آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے ملک کی تاریخ پڑھنے کی توفیق دے. ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ علماء دیوبند کی تاریخ کو پڑھیں، وہ دیکھیں کہ تاریخ کے اندر کیا لکھا ہے. سینکڑوں علماء کرام شہید کر دیے گئے. یہ جشن آزادی یوں ہی نہیں منایا جاتا، یہ جنگ آزادی کی محفلیں یوں ہی قائم نہیں کی جاتی. سب اپنے بزرگوں کے واقعات سناتے ہیں. مسلمانوں کے پاس تو پوری تاریخ ہے، وہ بھی اپنے بزرگوں کے واقعات کو سنائیں، اور جب بھی 15 اگست آئے یا 26 جنوری کا موقع ہو اپنے بزرگوں کی تاریخ بتائیں. ممبئی ہے جس کی آنکھیں اور دلی جس کا دل،